رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان المبارک کے اندر سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ بتایا جائے گا۔ وہ وظیفہ کہ جس کو بہت سارے لوگوں نے کیا، بہت ساری شخصیات نے کیا اور اس کے ثمرات سمیٹے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال کے اندر بے انتہا اضافہ فرمائے گا۔ اس سے پہلے کہ اپنی آج کی ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تمام ویڈیوز کو وقت پر دیکھ سکیں۔ دوستو، اسلامی تاریخ کے ایک عظیم حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سنہری دور کو ہم تمام مسلمان فخر کے انداز سے دیکھتے ہیں اور ان کی اسلام کے لیے خدمات اور اپنی قوم کے لیے خدمات کو فخر کی اور ایک انتہائی سعادت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے ہر بیٹے کے حصے میں صرف 19 درہم آئے، یعنی کہ مسلمان قوم پر حکمرانی کرنے والے اس شخص کی جائیداد اور اس کا مال وفات کے وقت صرف اتنا تھا کہ اس کے بچوں کے اندر 19 درہم تقسیم کیے گئے۔ لیکن ہشام بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملے۔ مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو بعد میں دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک دن انہوں نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے وقف کیے اور دوسری طرف ہشام بن عبد الملک کے بیٹے بھیک مانگتے نظر آئے۔ تو سامعین، جن لوگوں نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے حلال رزق کمایا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مال بعد میں بڑھتا بڑھتا بے انتہا ہو جاتا ہے۔ اور ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ جب کیا تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرے گھر اتنی دولت تھی کہ انسان اس دولت کے پیچھے چھپ سکتا تھا۔ سامعین، اس سورہ کے روحانی پہلو پر بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس چیز کا گمان کرتے ہیں کہ آخر روحانیت کیا ہوتی ہے یا دور سے روحانی چیز کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اس بارے میں جب ہم نے مفتی انور فاروق صاحب سے سوال کیا اور ہم نے ان سے جب ملاقات کے اندر اس معاملے پر ان کی رائے مانگی تو ان کا کہنا تھا کہ میرے سے یہی سوال ایک مرتبہ ایک انگریز نے کیا، اور وہ چونکہ انگلینڈ کا رہنے والا گورا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیسے کسی ایک سورہ کا اثر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، یعنی کہ الفاظ کا اثر کیسے کسی جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، اس انگریز سے کہا کہ میں اگر تمہیں ابھی کوئی گالی دوں تو تم فوراً غصے سے نیلے پیلے ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ آخر الفاظ کا اثر ہزاروں کلومیٹر دور روحانی سطح پر کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کے الفاظوں کو پڑھا جائے تو ان کی تاثیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بن سکتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قرآنی صورتوں کی تاثیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے پہلو رکھے ہیں کہ بعض صورتیں ہمارے مال میں اضافہ فرماتی ہیں، بعض صورتوں کو پڑھنے سے، بعض وظائف کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرماتا ہے، اور بعض صورتوں کو پڑھنے سے، خاص انداز سے پڑھنے سے اور خاص وقت میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ ابھی بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ رمضان المبارک کا وظیفہ ہے اور سورہ کوثر کے حوالے سے ہے، اور اس کا مقصد ہے اپنے مال میں، اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا، اتنا اضافہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور آپ کم کوشش کریں گے لیکن رزق آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین، کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے صبح اور شام، صبح آپ نماز فجر کا انتخاب کر لیجئے اور شام میں آپ نماز مغرب یا پھر نماز عشاء کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز کے بعد اسی حالت میں، باوضو حالت میں 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس کو اپنے بٹوے پر یا پرس پر آپ نے اس کا دم کر لینا ہے۔ اور آپ جب بھی اپنے پرس سے پیسے رکھیں
یا اس میں سے پیسے نکالیں تو آپ ایک دفعہ سورہ کوثر مع تسمیہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جن لوگوں کو اس روحانی اس کی فضیلت پر شک ہے، اس کے لیے میں نے مفتی انور فاروق صاحب والی وہ ایک دلیل دی ہے کہ کیا روحانی الفاظ کیا اثر کر سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ کہیں ٹیلی فون پر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور کسی شخص کو گالی دیتے ہیں تو ان الفاظ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس شخص کے موڈ کو یا اس کے ٹیمپرامنٹ کو بالکل تبدیل یا اس کو ہائی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ الفاظ کے اندر بالکل طاقت ہے ایک انسان کی طبیعت پر اثر کرنے کی۔ تو اس لیے سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کے اندر ضرور کیجئے۔ ہر صبح سحری کے بعد نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کیجئے، یا افطاری کے بعد نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد کیجئے، یا پھر نماز عشاء کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سب کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کی آپ فضیلت بھی جانیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے۔ یہاں سورہ کوثر کا شان نزول بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرم سے نکلتے وقت ملاقات کرنے لگا اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اس ابتر شخص، نعوذ باللہ، یعنی رسول اللہ کو اس نے ابتر شخص کہا۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے۔ لہٰذا قریش نے پیغمبر اکرم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو ان حضرت کے لیے انتخاب کر لیا، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی گئی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ختیجہ سے دو فرزند تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ ہی میں دنیا میں چل بسے اور پیغمبر اکرم کا کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور وہ ان حضرت کو ابتر کہنے لگے۔ وہ اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے۔ اس سانحے کے باعث ان کا خیال تھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پروگرام معطل ہو کر رہ جائے گا، چنانچہ وہ اس بات پر بے حد خوش تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس سورہ میں اعجاز امیز طریقے سے انہیں جواب دیا گیا اور خبر دی گئی کہ ان حضرت کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول اللہ کے لیے تسلی خاطر تھی کہ جن کا قلب نازک دل اس قبیح لقب اور دشمن کی سازش کو سن کر غمگین ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض نے اس کے مدنی ہونے کا احتمال بھی دیا ہے۔ یہ احتمال بھی دیا گیا کہ سورہ کوثر دو بار نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں، لیکن جو روایات اس کے شان نزول میں نازل ہوئیں یا وارد ہوئیں وہ اس کے مکی ہونے کی ہیں، اور زیادہ غالب گمان یہی کیا جاتا ہے کہ سورہ کوثر مکی ہے، اور اس کی تائید میں پورا واقعہ بھی آپ کو سنا دیا گیا۔ تو اس کا شان نزول اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کو جو ایک لقب کفار نے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور رسول اللہ کو امید اور حوصلہ عطا فرمایا۔ اس بات میں ہم مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، ہر مشکل میں، ہر جگہ پر ایسے لوگوں کی اور اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا مشن، اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد اللہ تعالیٰ لازماً کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس اللہ کے راستے کو اس لیے مت چھوڑ دیجئے کہ اس پر مشکلات زیادہ ہیں یا آپ اکیلے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو آپ کو کسی دنیاوی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔
اس سورہ کا وظیفہ بھی آپ تمام احباب کو بتلا دیا گیا، آپ تک پہنچا دیا گیا کہ سورہ کوثر کے فضائل اور سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کس طرح سے کریں۔ اس سورہ کو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی ایک منفرد چیز اس میں یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، آپ ان کو جذب کریں گے، ان باتوں کو آگے بھی پھیلائیں گے، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں تک ان باتوں کو پھیلانے کا بندوبست کریں گے۔ اس لیے اس کو فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو پھیلانے کا باعث بنیے تاکہ یہ اچھی باتیں رمضان المبارک کا یہ انتہائی بہترین اور اہم وظیفہ تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس لیے اس کو فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو پھیلانے کا باعث بنیے تاکہ یہ اچھی باتیں رمضان المبارک کا یہ انتہائی بہترین اور اہم وظیفہ تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔